کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے. حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، حرام سونگھنا، حرام چلنا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی جیب کو بچانا، اپنے پیٹ کو بچانا. اس لیے کہ حرام کھانے والے کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا صدقہ قبول. اس لیے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ چیز ہی پسند کرتی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ قربانی کے موقع پر ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا، اس کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا. وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تمہارے دلوں کے ارادے کو جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے. تو سب سے پہلی چیز رمضان کے آنے سے پہلے کوئی بھی کام حرام، کھانا پینا پہننا، ہر اعتبار سے ہم حرام کام کو چھوڑیں. دوسرا فرمایا اس کی تیاری کرتے وقت اگر ہماری کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، کینہ ہے، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے تو اسے معاف کر دیں، معافی تلافی کا معاملہ کر دیں. اور علماء نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ معافی تلافی کس طرح کی جائے. ایک تو یہ ہے کہ انسان اسے معافی تلافی کرے، مانگے، اور دوسرا فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اے اللہ وہ جو میرا فلاں بندہ جس کے بارے میں میرے دل میں حسد ہے، بغض ہے، اے اللہ اسے اور ترقی عطا کر، اسے اور جو ہے وہ شان عطا کر، اسے اور بلندی عطا کر. جب وہ اس کے لیے دعا کرے گا تو اس کے دل میں اس کے لیے نفرت ختم ہوتی جائے گی، دل میں اس کے لیے بغض ختم ہوتا جائے گا. اسی طرح رمضان کی تیاری کرتے وقت ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب رمضان کے مہینے کے اندر ہم داخل ہوں تو ہر طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں ہر اعتبار سے. اور توبہ استغفار میں سب سے پہلی چیز، اگر کبھی ہم سے کوئی نماز قضا ہو گئی ہے ان قضا نمازوں کو ادا کر لیں. اگر ہم سے روزے قضا ہو گئے ہیں ہم ان روزوں کی قضا کر لیں. اسی طرح کسی کا حق لیا ہے اس کا حق اسے واپس لوٹا دے. یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے. اور ہم جو وقت موبائل کو دیتے ہیں اس وقت کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم ذکر و اذکار کریں، ہم جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، بھلائی سے برائی سے ان کو روکیں. تو فرمایا اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کر دی جائے تو فرشتے راستے میں تم سے مصافحہ کرنا شروع ہو جائے اور تمہارے پاؤں کے نیچے پر بچھانا شروع ہو جائے کہ اللہ اس کی جو ہے وہ اتنی اللہ کے یہاں اس کا اتنا مقام ہے، اتنی قدر و منزلت ہے. تو فرمایا کہ رمضان کی تیاری کرتے وقت انسان توبہ استغفار کرے. اور چونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، یہ ارادہ کریں کہ اس رمضان المبارک کے اندر جو قرآن مجید کے پڑھنے میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے ہم اس کمی بیشی کو دور کریں گے. اور اللہ کے نبی نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، آج دیکھیے کہ 50 60 70 سال گزر جاتا ہے ہمیں وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی نے ہمیں ہر موقع پر سکھائی ہیں. شیشہ دیکھنے کی کیا دعا ہے، سواری پر سوار ہونے کی کیا دعا ہے، گھر سے نکلنے کی کیا دعا ہے، بازار جانے کی کیا دعا ہے، یہ دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں. حالانکہ انسان اگر ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو اللہ رب العزت غیب سے اس کا انتظام کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، اس کے مسائل کو حل فرماتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کو جب اللہ رب العزت نے نازل کیا حضرت جبریل امین کے ذریعے تو فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، میرے حبیب جیسے جبریل امین نے آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا ہے ویسے ہی قرآن مجید کو آپ پڑھیں، ویسے ہی اس کی تلاوت کریں. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے. الحمد لفظ ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے. اگر کوئی کہے الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب ہے تمام ذلت اللہ کے لیے. ہا اور ہا کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، زال اور زا کا فرق پتہ ہونا چاہیے، سین اور سواد کا فرق پتہ ہونا چاہیے. یہ فرق پتہ ہوگا
تو اسے قرآن مجید کا مفہوم ٹھیک ہوگا، اور جب قرآن مجید کا مفہوم ٹھیک ہوگا تو ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العزت نے یہ جو ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہم اس کو صحیح اعتبار سے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو عمل کریں۔ دیکھیں یہ بعض علماء کرام کو پر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی ان کی تنخواہیں بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور ان کے جو حالات بھی اتنا اچھے نہیں ہوتے، لیکن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں بڑے سوٹ بوٹ میں ہوتے ہیں، یہ ان کے کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کی واسکٹ بھی اچھی ہوتی ہے، سر پر ان کا امامہ ہوتا ہے، سفید رومال ان کے پاس ہوتا ہے، حالات ان کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی نے خود بتلائی، اور وہ کیا وجہ بتلائی؟ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، رسول اللہ نے ان کو دعا دی ہے، اور وہ دعا کیسے؟ نذر اللہ عمرا سمع مقالتی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی سرسبز و شاداب رہے، میرا وہ امتی خوشگوار رہے، میرے اس امتی کے حالات ہر وقت ٹھیک رہے۔ فرمایا وہ کون سا امتی ہے؟ سمع مقالتی، جو میری بات کو سنتا ہے، اس بات کے اوپر عمل کرتا ہے، اس بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا یہ میرا امتی سرسبز و شاداب رہے۔ یہ رسول اللہ نے دعا دی ہے۔ آج اگر کسی کو ماں باپ کی دعا لگ جائے، کہتے یار بڑا ہے اس کی تو ماں کی دعا لگی ہے، کسی پیر کی دعا لگ جائے، بھائی اس کے تو پیر کی دعا لگی ہے، تو پیروں کے پیر جو رسول اللہ ہیں، جس کو اس کی دعا لگی ہو تو سوچے کہ اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو علم ہے، ہم اس علم کو خود سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں۔ ہماری اولاد سکول کالجز کے اندر پڑھتی ہے تو ہم دیکھیں کہ وہاں پر آیا کہ ان کو وہ ماحول بھی دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، اس کے مطابق انہیں جو ہے وہ تعلیم بھی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ تو اس لیے رمضان ایسے گزارے کہ کوئی منفرد رمضان ہو، اور ابھی سے یہ کوشش کریں کہ بعض اوقات لوگ رمضان کے اندر شاپنگ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، عید کی تیاری کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے۔ کوشش کی جائے کہ رمضان آنے سے پہلے ان چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اس لیے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے وہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، وہ سیزن کا مہینہ نہیں ہے، وہ کاروبار کا مہینہ نہیں ہے، وہ کمائی کا مہینہ نہیں ہے۔ شیطان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ پہلے تو کوئی عمل نیک کرنے نہیں دیتا، اور جب نیک عمل کرتے تو کوشش کرتا ہے کہ جلد از جلد اس عمل کو وہ ضائع کروا دے۔ پھر ہم دیکھیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر بازاروں میں کیسی رش ہوتی ہے، اور خاص کر خواتین کی رش تو اتنی ہوتی ہے جس طرح وہ شہد کی مکھی کا جتھا ہوتا ہے، اس طرح وہ وہاں پر آتی ہیں۔ وہ کوئی جاپان سے تو نہیں آتی، یا وہ افریقہ کے جنگلات سے تو نہیں آتی، وہ ہماری آپ کی خواتین ہوتی ہیں۔ حالانکہ ذمہ داری تو مرد کی تھی کہ وہ خریداری کرے، آج اس نے سارا ہینڈ اوور اس کے ہاتھ کیا ہوا ہے، ماحول خراب ہو چکا ہے، اس لیے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو رمضان کا جو مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اس طرح داخل ہوں، ہر کام سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ آج ہم چیز خریدیں گے، جو چیز رمضان میں 5000 کی ملے گی، آج شاید وہ چیز 3000 کی مل جائے، اس لیے کہ رمضان کے اندر چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، سیزن بھی آ جاتا ہے، پھر اسے وہ کمائی بھی کرتے ہیں۔ یہ تو مال کے اعتبار سے، لیکن دین کے اعتبار سے جو انسان کا نقصان ہے کہ جو اس نے عمل کیا ہوتا ہے اس عمل کو وہ ضائع کر دیتا ہے، اس عمل کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، یا ہم خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اور اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ 6 مہینے، یہ تو اللہ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج اگر ہم اس کی قدر کر لیں، آج ہر شخص اپنے آپ کو سنوار لے، رمضان کے آنے سے پہلے تو رمضان کے مہینے میں ایسے داخل ہو جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس طرح رمضان کے مہینے میں کوشش کی جائے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کسی میرے امتی نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اسے اللہ 2 پروانے عطا کرتا ہے۔ ایک پروانہ کہ وہ منافق ہو کر نہیں مرے گا، اور دوسرا فرمایا اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ 40 دن تکبیر اولیٰ، 10 دن پہلے کر لیں، 30 دن جو ہے وہ رمضان کے کر لیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو،
اگر آپ کے ہاں کوئی مزدور کام کر رہا ہے، اگر وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے اسے 6 گھنٹے کے لیے کہو کہ 6 گھنٹے کام کرو۔ اگر کسی آفس کے اندر کوئی ورکر سے کام کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ تھوڑی ریلیکس دے دی جائے۔ یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماتحتوں کے ساتھ نرمی کر دی جائے۔ اور جب ہم ماتحت کا لفظ استعمال کرتے تو اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں کہ جو ہم مرد ہیں، ہم صرف کھانا پینا ہمارا، اور ہماری گھر کی خواتین کا آپ اندازہ لگائیں، دن 2 بجے سے وہ چولہے پر چڑھنا شروع ہوتی ہیں، آگ کے اوپر کھانا پکانا، اس کے لیے پکوڑے بنانے ہیں، اس کے لیے سموسے بنانے ہیں، اس کے لیے وہ سالن بنانا ہے، اس کے لیے ہم ساری کی ساری، اور اتنا وہ اس کے اندر مصروف ہوتی ہے کہ ادھر سے آذان ہو رہی ہوتی ہے، انہیں پھر بھی روزہ افطار کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ یا ہم سے پوچھو گی بھئی آپ نے ان کو وقت دیا تھا نماز کا، آپ نے ان کو وقت دیا تھا تسبیح کا، آپ نے ان کو وقت دیا تھا آرام کا؟ وہ بھی آپ کی ماتحت ہے۔ پھر چیز جو ہے وہ تراویح پڑھی، تراویح کے بعد دوبارہ کھانا، 11 بجے تک وہ سلسلہ ختم ہوا، پھر 2 بجے بیچاری واپس اٹھ جائے گی اور پھر ان کے لیے اہتمام کرنا شروع ہو جائے گی۔ تو ان کا بھی ہم پر حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کو تھوڑا بہت ہم نرمی دیں اس معاملے کے اندر، اور یہ ماتحتوں کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوشش کی جائے کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ روزہ 3 چیزوں سے انتہا درجے کا خراب ہوتا ہے۔ ایک نیند سے روزہ خراب ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ موبائل سے روزہ خراب ہوتا ہے، اور تیسرا غیبت سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان